والصلاة والسلام علی نبی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج کی یہ منعقدہ ایصال ثواب کی تقریب جو افطار کے مبارک لمحوں میں یہاں انعقاد پذیر ہے، ہمارے محترم جناب عمر ڈار صاحب کے والد بزرگوار جناب صلاح الدین ڈار صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، برزخی کوائف اپنے کرم سے درست فرمائے اور ان کی اخروی زندگی کو اپنی خاص رحمتوں کے اور عنایتوں کے سائے میں رکھے۔ میں اور آپ مختصر وقت کے لیے اس دنیا پہ آئے ہیں اور یہ وقت کاٹ کے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ موت اور حیات دونوں اللہ کی تخلیق کردہ مخلوقات ہیں اور اس کا مقصد ابتلا ہے، امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ الملک کا ابتدائیہ ہے کہ ہم نے موت و حیات کو اسی لیے تخلیق کیا کہ تمہیں پرکھ سکیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے آسانی یہ پیدا فرمائی کہ ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے موت کا انکار ممکن نہیں رہا۔ جس طرح آسمان ایک بار بنا دیے گئے اور قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے، سورج چاند ستارے ایک بار ہی تخلیق ہوئے اور قیامت کے دن جھڑ جائیں گے، زمین ایک بار ہی تخلیق ہوئی، پہاڑ ایک بار ہی تخلیق ہوئے، قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ تو سارے انسان جتنے بھی تخلیق ہونے تھے وہ یک بارگی بھی ہو سکتے تھے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کا ہی انکار کر دیتے، چونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھا نہ ہوتا۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی دھرم، کوئی مذہب، چاہے الہامی ہے چاہے غیر الہامی۔ ہاں، معاد کے منکر ہیں لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے، آخرت نہیں ہے۔ رویتاً تو بہت سارے لوگ معاد کا انکار کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کا اعتقادی انکار بھی بہت طبقات کے اندر موجود۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ اس کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی شکستہ ہو جائیں گی، ہمارا گوشت پوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی۔ نضر بن حارث کسی قبرستان سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک شکستہ سی ہڈی دیکھی تو اس کو اٹھایا، تو وہ اتنی بھربھری تھی، اتنی شکستہ تھی کہ ہاتھوں کا لمس گوارا نہیں کر پا رہی تھی اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے تھے۔ تو اس ہڈی کو اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کو توڑنے لگا اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے تھے، اور ساتھ بولا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پاتی، اور یہ ساتھ اس کو توڑتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قرآن نے اس کی حکایت بیان فرمائی، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا۔ کہاوتیں بیان کرتا پھرتا ہے وہ شخص جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اسے اپنی ابتدا یاد ہوتی تو یہ سوال کھڑا ہی نہ ہوتا، لیکن وہ خود فراموش ہے، اس لیے اس کے ہاں یہ سوال کھڑا ہوا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہاوتیں بیان کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقًا،
اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے. قالا من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی شکستہ اور بھربھری سی ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی. تو اس کا جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، بکھری ہوئی ہیں، شکستہ ہیں. جب ہڈیاں بھی موجود نہیں تھی تو جس نے انسان کو تخلیق کر لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی تخلیق فرما لے گا. اب تو اس کا میٹیریل موجود ہے، بکھرا پڑا ہے، لیکن جب اس کا مادہ تک نہیں تھا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایسا وقت بھی آیا تھا کہ اس کا نقشہ تک نہیں تھا. جس اجزائے ترکیبیہ سے یہ مرکب ہوا ہے وہ اجزاء بھی نہیں تھے، لیکن اس نے اجزاء کی تخلیق کی، پھر مرکب کیا، پھر روح پھونکی. تو آج تو اجزاء موجود ہیں، تو جس نے نئے سرے سے تخلیق کیا تو اجزاء کو، منتشر اجزاء کو جمع کر کے اس کو پھر کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں اور آپ روزانہ اپنے سامنے جو لوگوں کو مرتا ہوا، قبروں میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک یادداشت ہوتی ہے کہ ہم نے بھی پلٹ کے قبر میں ہی جانا ہے. چاہے جتنی شان و شوکت کیوں نہ ہو، مال و دولت کی فراوانی کتنی ہی کیوں نہیں، تندرستی، صحت، عافیت کتنی ہی کیوں نہ ہو، بالآخر موت کی وادی میں میں اور آپ اترنے والے ہیں. اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے. فرمایا گیا موت اور زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا یہ تو بہت لمبی امید کی بات کی. کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا کہ نہیں. تو کہا یہ بھی لمبی امید ہے. ایک نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھتے ہیں یا کہ نہیں. فرمایا میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. موت ہے ہنگامہ آرا کل زمِ خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. تو موت بہت قریب ہے اور یہ ہمارے لیے عبرت کا پیغام لے کر آتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ ہمارے لیے پیغام موت ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ میری روح اچانک قبض نہ کرنا، پہلے مجھے بتا دینا. انہوں نے عہد کر لیا. ایک عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا. کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے. کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. تو کہا حضرت آپ کے سر میں کتنے بال سفید آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی اموات واقع ہوئیں، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بات کرتے ہوئے زبان پہ لکنت آنے لگے، جب طبیعت میں ادمہلال پیدا ہونے لگے، تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ سب پیغام موت ہے. اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کی طرف جا رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اچھے اعمال پیدا کر لینے چاہیے، اچھے گواہ پیدا کر لینے چاہیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو مرنے کے بعد چار لوگ اس کی اچھائی کے گواہ مل گئے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 گواہ ہوں، تو فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو میں نے عرض کی حضور اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہوں، 2 گواہ ہوں، تو فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک کے بارے میں پوچھا نہیں اور حضور نے بتایا نہیں. تو جس کو 2 گواہ مرنے کے بعد مل گئے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن وہاں کچہریوں والے گواہ نہیں چلیں گے. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو کوئی کیسے گواہی دے گا کہ یہ پکا نمازی تھا؟ کوئی پرلے درجے کا حرام خور ہوگا تو کیسے کوئی گواہی دے گا کہ اس نے کبھی حرام کے قریب جا کر کبھی نہیں دیکھا؟ وہاں گواہی چلے گی سچی. لیکن اگر 2 گواہیاں بھی میسر آ گئیں تو حضرت عمر سے مروی روایت، اللہ کے محبوب کا فرمان کہ اللہ اس کو بھی غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے گا. تو آئیے میں اور آپ اس موقع پہ
یہ اٹھنے والے لوگوں کو، یہ جانے والے لوگوں کو عبرت کا سامان سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ مرحوم و مغفور جناب صلاح الدین صاحب ڈار کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا کرے، اور ان کے اعمال خیر، ان کی سماجی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، محبوب کریم کی زلف گراگیر کا صدقہ اللہ معاف فرمائے اور ان کے اچھے اعمال کو مستجاب کرے۔ میری دعائیں ان کے حق میں قبول، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک موقع پہ جب افطار کے لمحے قریب ہیں، دعا ہے کہ اللہ میرے ملک کی خیر فرمائے، معاشرت کا جمال اور معیشت کا حسن اللہ اس وطن کا مقسوم کرے، اور ہر خیر پورے عالم اسلام کی کا مقسوم کرے، بالخصوص فلسطین کے مجبور، مقہور اور لاچار لوگوں کی اللہ نصرت فرمائے۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان کا کوئی مددگار نہیں رہا، اللہ اپنے کرم سے ان کی اعانت، ان کی نصرت، امت کو یگانگت اور اتحاد کا اجالا بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے اور مقدر کی خزائیں رخصت کر دے۔ 225 عدد ختمات قرآن مجید اور دیگر اوراد و وظائف، یہ بہت کچھ لکھا، اللہ سب کچھ قبول اور مستجاب فرما۔ آج کے افطار کا ثواب، جو کہا گیا، واعظ و تلقین، نصیحت، نعت خوانی، سب کچھ قبول فرما کے اس کا ثواب جناب صلاح الدین ڈار صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمانا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغسلہ بالماء البارد والثلج واکفنہ بحریر الجنہ۔ یا منور القبور نور قبرہ، یا مزین القبور زین قبرہ۔ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہم نقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابید من الدنس۔ یا ارحم الراحمین، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں مستجاب فرما۔ بتقاضائے بشریت دنیا میں رہتے ہوئے ان سے اگر کوئی خطا سرزد ہو گئی، محبوب کریم کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف فرما دے، ان کی ہر اچھائی نیکی اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اپنا خاص کرم فضل اللہ ان کے پسماندگان کے شامل حال فرما۔ جتنا بڑا صدمہ پہنچا اتنا بڑا صبر عطا کر دے۔ اللہ اس خاندان کو عزتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ ہم سب کو عبرت کی راہیں دے کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ ہمارے باطن ستھرائیوں سے، پاکیزگیوں سے، عفتوں سے مالا مال کرنا، ہر خیر ہماری جھولی میں ڈالنا اور ہر شر سے نجات عطا کر دینا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، اپنی پناہیں، امان اور حفاظتوں کا حصار دینا، دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہ ہونے دینا، ہمیشہ سرخرو، کامیاب اور بامراد رکھنا۔ اللہ اپنے محبوب کی غلامی اور نیازمندی مقسوم کرنا، اور اپنی خاص پناہ، امان، حفاظتوں کا حصار اور اپنی خشیت کا جمال اور نور عطا کر دینا۔ میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا، معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دینا، اس وطن کے جملہ مکینوں کے حال پہ رحم فرمانا، ہر طرح کی خیر اس وطن کی جھولی میں ڈال دینا، امن و امان، عافیت اور برکتیں اللہ مقسوم فرمانا، پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا، امت کو یگانگت کا نور دینا، اتحاد و اتفاق کا جمال بخشنا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولاولادنا ولاخواننا ولاخواتنا ولآبائنا
ولأمہاتنا ولقبائلنا ولعشائرنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔